بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 347، گروہ دوم، صحابہ کرام از غیر بنی ہاشم۔ اس باب میں ان صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے گا جن کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں تھا اور وہ امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ تھے، اور دین و دنیا میں جنہوں نے شاہ ولایت کی پیروی کی تھی۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیخ ابو الحسن مقدسی نے اپنی تاریخ میں لکھا، حضرت مقداد بلند قامت اور گندمی رنگت کے مالک تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقد زبیر بن عبد المطلب کی صاحبزادی ضحیہ سے کیا تھا۔ وہ روز اول سے ہی امیر المومنین علیہ السلام کے فدائی اور مخلص شیعہ تھے۔ حضرت کی زندگی میں تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی حدیث کافی ہے جسے محدث ترمذی نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 افراد کی محبت کا حکم دیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ علی، مقداد، سلمان اور ابو ذر ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی شافعی نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 افراد کی مشتاق ہے اور وہ علی، عمار، سلمان اور مقداد ہیں۔ شیخ ابو عمر کشی نے اپنی کتاب اسماء الرجال میں امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا، 3 افراد سلمان، ابو ذر اور مقداد کے علاوہ باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ راوی کہتا ہے، میں نے کہا مولا عمار کیا وہ بھی منحرف ہو گئے تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس نے تھوڑا سا تردد کیا تھا لیکن پھر اس نے حق کی طرف رجوع کر لیا تھا، اور اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے کوئی شک نہیں کیا تھا تو وہ مقداد ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مخالفین سے جنگ کیوں نہ کی؟ ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا کسی نے حضرت ابو بکر کی تخت نشینی پر اعتراض کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، 12 افراد نے شدید احتجاج کیا تھا۔ مہاجرین میں سے مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، بریدہ اسلمی، خالد بن سعید اور عمار یاسر نے احتجاج کیا تھا، اور انصار میں ابو الحشیم تیہان، عثمان بن حنیف، سہل بن حنیف، خزیمہ بن ثابت، ابی بن کعب اور ابو ایوب انصاری نے ان کی مخالفت کی تھی، اور مذکورہ افراد نے آپس میں صلح کی کہ جیسے ہی وہ ممبر پر آئیں ہم ان کو ممبر سے اتار دیں گے۔ پھر ان میں سے بعض افراد نے کہا، ہمیں ایسا کرنے سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام سے مشورہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ مذکورہ افراد امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، امیر المومنین، آپ نے اپنے حق کے ضائع ہونے پر خاموشی اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے اغیار کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں، جبکہ ہم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، حق ادھر پھر جاتا ہے جدھر علی پھرتا ہے۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کا سیاسی حریف ممبر پر آئے گا ہم اسے بازو سے پکڑ کر اتار دیں گے، اور اس کام کے لیے ہمیں آپ کی اجازت مطلوب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ لوگ تلواریں نکال کے میرے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور مجھ سے بیعت کا تقاضا کریں گے، ورنہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور اس صورت میں مجھے مجبوراً اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی۔ اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، یا علی، میرے بعد میری امت تجھ سے غداری کرے گی اور تیرے متعلق میرے عہد کو توڑ ڈالے گی، اور تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جس طرح سے بنی اسرائیل نے ہارون کو چھوڑ کر گوسالہ کی پوجا کی تھی، اسی طرح یہ امت بھی تجھے چھوڑ کر کسی اور کو منتخب کر لے گی۔ اس وقت میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، ان حالات میں میری ذمہ داری کیا ہوگی؟ حضرت نے فرمایا تھا، اگر تمہیں مددگار میسر آ جائیں تو ان سے جنگ کرنا، اور اگر مددگار نہ ملے تو اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ جانا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے قدم قدم پر رسول اکرم کی پیروی کی اور ان کی وصیت پر حرف بحرف عمل کیا۔ رسول خدا نے جتنے مصائب اٹھائے اتنے ہی مصائب سے وسیع کو گزرنا پڑا۔ اگر نبوت کے ابتدائی ایام میں رسول خدا کو
لکم دینکم ولی دین سورہ کافرون کی آیت نمبر 6 کہنا پڑا تو وسیع کو بھی مجبور ہو کر مخالفین کے اقتدار کو برداشت کرنا پڑا۔ اگر رسول خدا نے ابتدائی بعثت میں 10 صحابہ پر قناعت کی تو وسیع نے بھی ابتدائی خلافت میں 12 صحابہ پر قناعت کی۔ اگر رسول کو کفار سے ڈر کر غار میں جانا پڑا تو وسیع کو بھی مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہونا پڑا۔ اگر رسول اکرم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا تو وسیع کو بھی مدینہ چھوڑ کر کوفہ آنا پڑا۔ اگر رسول کے مخالفین نے خانہ خدا پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا تو علی کے مخالفین نے بھی ان کی زوجہ کی ملکیت فدق پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر نبی نے ابتدا میں اپنے مخالفین سے جنگ نہیں کی تھی تو علی نے بھی اپنے مخالفین سے جنگ نہیں کی تھی۔ اگر نبی نے قوت و اقتدار کے حصول کے بعد مخالفین سے جنگ کی تو علی نے بھی حصول حکومت کے بعد ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کی۔ اگر رسول اکرم نے فاتح مکہ ہوتے ہوئے بھی اپنے ذاتی مکان کو غازیوں سے واپس نہ لیا تو علی نے برسر اقتدار ہوتے ہوئے بھی فدق کو بزور شمشیر واپس نہ لیا۔ اگر علی نے کبھی صلح کی تو انہوں نے صلح کا عمل بھی رسول سے سیکھا تھا، اور اگر انہوں نے کبھی جنگ کی تو جنگ کا عمل بھی انہوں نے رسول سے سیکھا تھا۔ اگر رسول کو مکہ میں مکمل فتح نصیب ہوئی تو علی کو بھی جنگ جمل میں مکمل فتح نصیب ہوئی۔ اگر رسول کو جنگ احد میں ظاہری فتح نصیب نہ ہوئی تو علی کو بھی جنگ صفین میں مکمل فتح حاصل نہ ہو سکی۔ سن 33 ہجری میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ سلمان فارسی آپ نے سن شعور سے ہی حق و صداقت کے راستے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ آپ نے یہود و نصارہ کے علماء سے بہت کچھ سیکھا اور اس راہ میں انہوں نے بے پناہ مصائب و مشکلات کا بڑی دلیری سے مقابلہ کیا۔ زندگی میں 10 مقامات پر فروخت ہونے کے بعد آخرکار قسمت نے یاوری کی اور مقدر نے ساتھ دیا، خواجہ کائنات کے کاشانے پر پہنچ گئے۔ حضرت نے یہودی مالک سے اسے خرید کر اپنی غلامی میں شامل کیا۔ حضرت سلمان نے ذوات مطہرہ کی اس انداز سے خدمت کی کہ رسول اکرم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور کسی عرب شاعر نے کیا ہی اچھا کہا تھا، سلمان کی محبت ان کا نسب بن گئی اور کنان کی نافرمانی نے اس کا رشتہ نوح علیہ السلام سے کاٹ دیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے اس حدیث کو سلمان کی عصمت و طہارت کی دلیل قرار دیا اور لکھا، حضرت رسول خدا اللہ کے مخلص بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی سے طاہر قرار دیا اور ان کے لیے آیت تطہیر نازل فرمائی۔ اس آیت مجیدہ کے نزول کے بعد اہل بیت میں صرف وہی شامل ہو سکتا ہے جو ان کی طرف سے تمام قسم کی ناپاکی سے پاک و پاکیزہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلمان کو اپنے اہل بیت میں سے قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی ہر طرح کے رجس سے پاک تھے، اور اس مقام پر یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ سلمان کی طہارت بوجہ اہل بیت ہے، اور جب ان سے الحاق کرنے والا طاہر بن جاتا ہے تو خدا جانے اہل بیت کی طہارت کس قدر بلند ہوگی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف طاہر ہی نہیں بلکہ عین طہارت ہیں۔ سلمان اتنی بڑی عظمت و جلالت کے مالک تھے، لیکن ثقیفائی حکام کے اشارے پر انہیں بیعت پر مجبور کرنے کے لیے اتنا مارا گیا کہ مرتے دم تک سلمان کی گردن ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ سید المتاہین حیدر بن علی عاملی نے کتاب کشکول میں لکھا، رسول اکرم کے ظہور نبوت سے قبل سلمان مکہ آئے اور وہاں دین حق کی جستجو کرتے رہے۔ جب حضرت نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت رسالت مآب نے جب سلمان کا علم و تجربہ ملاحظہ فرمایا تو آپ نے اس کے لیے اخلاص کا امتحان لینے کی غرض سے اس سے مشورہ کرتے ہوئے فرمایا، سلمان مشورہ دو، میں اہل مکہ میں سب سے پہلے کس کو اسلام کی دعوت دوں؟ سلمان نے کہا، میرا مشورہ یہ کہ آپ اہل مکہ میں سب سے پہلے ابو فضیل عبد العزیز فرزند ابو قحافہ کو دعوت دیں، کیونکہ وہ تعبیر خواب کا کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے، اور اہل عرب اپنی جہالت کی وجہ سے تعبیر خواب کو ایک طرح کا علم غیب قرار دیتے ہیں، اور تعبیر خواب کے علاوہ وہ عرب کی تاریخ اور انصاف کی جاننے والا ہے، اور وہ اہل مکہ کے بچوں کا استاد بھی ہے۔
اگر آپ نے اس سے آغاز کیا اور اس کے دل کو اپنی جانب مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ اور اہل مکہ بھی آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، اور مجھے یہ بھی توقع ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا، کیونکہ اس نے انبیاء سابقین کے صحیفوں کی کچھ نہ کچھ باتیں پہلے سے سن رکھی ہیں اور چند کاہنوں سے اپنے متعلق وہ ایک پیش گوئی بھی کر چکا ہے، اس لیے وہ آپ کی بات کو اہمیت دے گا اور آپ کے فرمان کو تسلیم کرے گا، اور اگر اس کے بجائے کسی اور سے دعوت کا آغاز کیا گیا تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرے گا۔ حضرت نے سلمان کے مشورے کی روشنی میں حضرت ابو طالب اور حضرت علی سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی سلمان کی رائے کو پسندگی کی نظر سے دیکھا۔ پھر حضرت نے ابو فضیل سے ملاقات کی اور اسے اسلام کی دعوت دی، اور اس نے کاہنوں کی اپنے متعلق پیش گوئیاں پہلے سے سنی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے کسی پیش کے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو رسول خدا نے اس کا نام اور کنیت تبدیل کر دی۔ آپ نے اس کی کنیت ابو فضیل کی بجائے ابو بکر اور اس کا نام عبدالعزیز کے بجائے عبداللہ رکھا۔ حضرت اپنے صحابہ میں اس کے متعلق ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر نے تم سے نماز اور روزے میں سبقت نہیں کی، لیکن اس نے اس چیز کی وجہ سے سبقت کی جو اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ حضرت کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ موصوف نے حب ریاست و اقتدار کی وجہ سے سبقت کا شرف حاصل کیا ہے، ورنہ ان کا اخلاص تو غضب خلافت اور حق ظاہرہ پر ناجائز تصرف سے ہی ظاہر ہے۔ شیخ ثنائی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، میں ان کے متعلق اچھا اعتقاد کیسے رکھوں جنہوں نے جناب زہرا کا حق غصب کر لیا اور پیغمبر کا دین بھی رکھتے تھے۔ واضح ہے کہ بعض مورخین نے ابتدائی بعثت میں سلمان کی حضرت سے ملاقات کے واقعے کا انکار کیا ہے۔ دراصل ان مورخین کو غلط فہمی ہوئی ہے، جبکہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں اسے قرآن ایک انسان سکھاتا ہے، بھلا جس کی طرف وہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ واضح ترین عربی زبان ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 103۔ قاضی بیضاوی اور دیگر مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں سلمان فارسی کا احتمال بھی پیش کیا ہے۔ ابن قتیبہ اہل سنت کا مشہور عالم تھا، اس نے لکھا صحابہ میں 18 صحابی رافضی تھے اور ان میں سلمان کو بھی اس نے شمار کیا ہے۔ شیخ اجل ابو جعفر طوسی نور اللہ مشہدہ نے اپنی کتاب اعمالی میں منصور بن روح سے روایت کی ہے، اس نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا میں آپ سے حضرت سلمان فارسی کا ذکر بکثرت سنتا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خبردار اسے سلمان فارسی نہ کہو بلکہ اسے سلمان محمدی کہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں 3 وجوہات کی بنا پر سلمان کا زیادہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ نمبر 1، سلمان نے اپنی خواہشات کو امیر المومنین علیہ السلام کی خواہشات پر قربان کر دیا تھا۔ نمبر 2، سلمان غربا سے محبت کرتے تھے اور انہیں عمرہ پر ترجیح دیتے تھے۔ نمبر 3، سلمان علم کے شیدائی تھے اور علماء سے محبت کرتے تھے۔ بلا شبہ سلمان نیک اور صالح جہان سے قطع تعلق کر کے اللہ سے لو لگانے والے اور فرما بردار بندے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شیخ طوسی نے ان کے متعلق اپنی اسناد سے صدیر سیرنی کی روایت نقل کی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ چند صحابہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے نسب کا تذکرہ کر رہے تھے اور اپنے نسب پر فخر کر رہے تھے۔ حضرت سلمان بھی اس جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے سلمان کی طرف رخ کر کے کہا سلمان تم اپنا حسب و نسب بیان کرو۔ سلمان نے کہا میں سلمان ہوں اور اللہ کے ایک بندے کا فرزند ہوں، میں گمراہ تھا، اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہدایت دی اور میں غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے دولت مند بنایا اور میں غلام تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے آزادی دی۔ عمر یہی میرا حسب و نسب ہے۔ کامل بہائی میں مذکور ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سلمان نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ ایک دن حضرت عمر نے ان سے کہا سلمان یہ بتاؤ اگر آل محمد نے بیعت نہیں کی تو ان کے پاس تو ایک عذر موجود ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم کے بعد وہ باقی لوگوں سے افضل ہیں، بھلا تم نے بیعت کیوں نہیں کی؟
حضرت سلمان نے کہا میں دنیا و آخرت میں آل محمد کا شیعہ ہوں، ان کے پیچھے رہنے کی وجہ سے میں بھی پیچھے رہوں گا اور ان کی بیعت سے میں بھی بیعت کروں گا۔ کشف الغمہ میں حضرت سلمان کا یہ فرمان مذکور ہے، ہم نے نبی اکرم سے بیعت اس شرط پہ کی تھی کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے اور علی بن ابی طالب کی اقتداء کریں گے۔ سید عامر میر مختوم نے اپنے خط میں لکھا کہ علی مرتضیٰ نے سلمان کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، سلمان نے کبھی ظاہر و باطن میں میری مخالفت نہیں کی تھی، یعنی جو کچھ میں نے کہا وہی کچھ سلمان نے چاہا، اور نامردی ہی آزاد مردوں کی مراد ہو اور نامرادی ہی آزاد مردوں کی مراد ہوا کرتی ہے۔ المختصر حضرت سلمان کی طرف سے امیر المومنین کی اقتداء روز روشن کی طرح واضح ہے۔ شیخ مفید نے کتاب صفوۃ الصلاۃ کے حاشیہ قواعد میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان نے بنی کندہ کی ایک خاتون سے شادی کی تھی اور اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے اور ان کی نسل بھی آگے بڑھی تھی۔ چند جہال اور نام نہاد قلندر منش لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ سلمان نے شادی نہیں کی تھی اور وہ مجرد تھے، لیکن ان کی بات کی کوئی سند نہیں ہے۔ کتاب درج الدرر اور تاریخ گزیدہ میں مذکور ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام نے سلمان کے بھائی اور بھتیجوں کے نام عہد نامہ لکھ کر بھیجا تھا۔ حضرت سلمان کی عمر کے متعلق مختلف روایات ہیں، ان کی کم از کم عمر 285 برس بیان کی جاتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 350 برس کی تھی، اور 36 ہجری کو انہوں نے مدائن میں وفات پائی۔ اور روایت میں ہے کہ امیر المومنین ایک رات کے اندر مدینے سے مدائن تشریف لے گئے تھے اور سلمان کو غسل و کفن دیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اسی رات مدینہ واپس آ گئے۔ اس روایت کے متعلق عباسی خلیفہ مستنصر باللہ نے اعتراض کیا تھا، اور سید عزی الدین اقصاصی کوفی نے اس کا جو جواب دندان شکن جواب دیا تھا، ہم اس کا تذکرہ مجلس پنجم کے ضمن میں کریں گے۔ عمار بن یاسر العینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب استداب رقم طراز ہیں۔ عمار کے والد بنی مخزوم کے غلام اور ان کے حلیف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عثمان نے حضرت عمار کو بے تحاشا زد و کوب کیا اور ان کی پسلیاں توڑیں، جس کی وجہ سے انہیں پوری زندگی کے لیے مرض فتق پیدا ہو گیا تھا، تو بنی مخزوم ہجوم کر کے عثمان کے دروازے پر آئے تھے اور انہوں نے قسم کھا کر اعلان کیا تھا کہ اگر عمار اس تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو ہم اس کے بدلے میں عثمان کو قتل کر دیں گے۔ ابتدائے اسلام میں عمار اور ان کے والدین کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے زبردست تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ کو نیزے سے قتل کیا گیا، اور یوں انہیں اسلام کی پہلی شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کی شہادت کے بعد مشرقین مکہ نے ان کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا، اور یوں اسلام کے لیے عمار کے والدین نے سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ حضرت عمار نے رسول خدا کے فرمان کے تحت حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ عمار نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور تمام اسلامی غزوات میں شرکت کی اور پوری دلیری اور جواں مردی سے اسلام کا دفاع کیا۔ جنگ یمامہ میں جب جناب سلمان میدان چھوڑ کر بھاگے تو حضرت عمار اس وقت بھی کوہ استقامت بن کر کفار کے ساتھ مصروف جنگ رہے، اور اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا۔ اس کے باوجود ان کے ثبات قدم میں لغزش پیدا نہ ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو آواز دے کر کہا، لوگوں جنت کو چھوڑ کر مت بھاگو، میں عمار کھڑا ہوں، تم میرے پیچھے آؤ اور کفار سے جنگ کرو۔ حضرت عمار کی فضیلت میں بہت سی روایات وارد ہیں۔ حضرت رسول مقبول نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں مرقوم ہے، جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو ہر ایک صحابی ایک اینٹ اٹھا رہا تھا، جبکہ عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے اور وہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ حضرت رسول مقبول نے اپنی ردائے عصمت سے ان کی گرد جھاڑی اور فرمایا،
عمار کے لیے افسوس ہے، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا تو ان کو جنت کی دعوت دے گا۔ عمار کے لیے افسوس ہے، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا تو ان کو جنت کی دعوت دے گا اور وہ تجھے دوزخ کی دعوت دیں گے۔ صحیح بخاری میں دوسرے مقام پر عمار کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اس سے قبل ہم جلال الدین سیوطی کی کتاب جامع الصغیر کے حوالے سے لکھ چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 افراد علی، عمار، سلمان اور مقداد کی مشتاق ہے۔ تاریخ اس میں کوفی میں مذکور ہے، جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے 1 سال تک خوب عدل و انصاف سے حکومت کی، پھر آہستہ آہستہ ان سے ایسے افعال سرزد ہوئے جن کی وجہ سے عوام الناس ان پر ناراض ہو گئے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اپنا ایک اجتماع منعقد کیا جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ عوامی شکایات کو خلیفہ تک پہنچایا جائے اور ان سے داد رسی کی درخواست کی جائے اور انہیں ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی روش کو درست کر لیں، بصورت دیگر خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ چنانچہ ایک محضر نامہ تیار کیا گیا جس میں ان کی تمام غلطیاں تفصیل سے درج کی گئیں اور وہ محضر نامہ حضرت عمار کے حوالے کیا گیا اور صحابہ نے انہیں اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر حضرت عثمان کے پاس روانہ کیا۔ حضرت عمار وہ شکایت نامہ لے کر ان کے دروازے پر گئے اور ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جیسے ہی ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان نے کہا، ابو الیقطان کوئی حاجت لے کر آئے ہو؟ حضرت عمار نے کہا، نہیں، میں اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں آیا بلکہ صحابہ کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس تحریر کو پڑھیں۔ جب حضرت عثمان نے اس تحریر کو پڑھا تو آگ بگولا ہو گئے اور اس کاغذ کو زمین پر پھینک دیا اور بڑے تند لہجے میں عمار سے کہا، عمار تیری یہ جرت کہ تو میری مخالفت کرے۔ عمار نے کہا، میں آپ کا ہرگز مخالف نہیں ہوں بلکہ آپ کا خیرخواہ بن کر آیا ہوں۔ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ عدل و انصاف سے کام لیں اور مسلمانوں کو اپنے رشتہ داروں کی لوٹ کھسوٹ سے بچائیں۔ حضرت عثمان نے کہا، فرزند سمیہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت عمار نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سمیہ کا بیٹا ہوں اور یاسر میرے والد ہیں۔ حضرت عثمان کو سخت غصہ آیا، انہوں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ عمار کو خوب ماریں۔ غلاموں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اس پر بھی خلافت مآب کا غصہ کم نہ ہوا، خود اٹھے اور ان کے شکم اور خصیوں پر لات پاؤں کی ٹھوکروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے عمار پوری زندگی کے لیے مرض فتق میں مبتلا ہو گئے۔ بنی مخزوم نے جب یہ خبر سنی تو وہ سخت طیش میں آ گئے اور ہشام بن ولید بن مغیرہ اپنے ساتھ بہت سے جوانوں کو لے کر آئے اور بے ہوش عمار کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے قسم کھائی، اگر اس صدمے سے عمار جا بحق ہو گئے تو وہ اس کے بدلے میں عثمان کو قتل کر دیں گے۔ بے ہوشی کی وجہ سے حضرت عمار کی 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب و عشاء قضا ہو گئیں۔ جب انہیں ہوش آئے تو انہوں نے وضو کر کے ان کی قضا پڑھی۔ عمار پر اس تشدد کو صحابہ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور جب حضرت ابوذر نے شام میں یہ واقعہ سنا تو انہوں نے حضرت عثمان پر تنقید شروع کر دی۔ معاویہ نے اس کے متعلق حضرت عثمان کو خط لکھا اور انہوں نے لکھا کہ ابوذر کو مدینہ روانہ کیا جائے، اور بعد میں حضرت عثمان نے ابوذر سے جو سلوک کیا وہ تاریخ کا مستقل باب ہے جس کی تفصیل ہم ابوذر غفاری کے تذکرے میں بیان کریں گے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ حضرت عمار جیسے ذلیل القدر صحابی پر تشدد یقیناً قابل مذمت ہے، لیکن ثقیفائی حکومت کے ہواخواہ اپنے ممدوح کی غلطی کو بھی ماننے پر آمادہ نہیں ہے اور خود ساختہ مفروضوں کی وجہ سے اپنے ممدوح کو بے گناہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے بموجب انہوں نے کہا ہے، عمار نے خلیفہ کی بے ادبی کی تھی اور خلیفہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اسے سزا دے سکتے تھے، اگرچہ اس میں عمار کی جان بھی چلی جاتی تو بھی خلیفہ بے قصوری رہتا۔ خلیفہ جی کے بھئی خواہوں کا یہ موقف سرے سے غلط ہے، کیونکہ ان کے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی کہ اگر کوئی مجتہد اپنے اجتہاد کی بنا پر خلیفہ کی مخالفت کرے تو وہ ہرگز گناہ گار نہ ہوگا، جیسے کہ مالک بن نویرہ کے مسئلے پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے موقف کی مخالفت کی تھی، چونکہ حضرت عمر مجتہد تھے اور مجتہد کے لیے خلیفہ سے اختلاف کرنا جائز ہے۔ آخر اسی اصول کو حضرت عمار پر منطبق کرنے میں کون سا امر مانے ہیں؟
حضرت عمار بھی متحد تھے اور انہوں نے اس ذریعے سے کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو بنی امیہ کی لوٹ کھسوٹ سے نجات دلائی جائے، اور پھر یہ کہ وہ خود ذاتی طور پر بھی نہیں آئے تھے بلکہ وہ صحابہ کے نمائندہ بن کر آئے تھے۔ تو کیا تمام صحابہ کرام غلطی پر تھے؟ اور اگر بالفرض وہ غلطی پر تھے تو صدیاں گزرنے کے بعد بھی الصحابۃ کلہم عدول کے نظریے کی کیا حقیقت رہ جائے گی؟ اور اس مقام پر یہ نقطہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص صرف کسی خلیفہ کی بے ادبی سے واجب القتل نہیں بن جاتا۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ان 3 امور کے علاوہ قتل کرنا حرام ہے۔ نمبر 1 اسلام کے بعد کفر اختیار کرنا، نمبر 2 شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرنا، نمبر 3 کسی کو ناجائز قتل کرنا۔ تقدیس صحابہ کے گن گانے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے ہمیں بتائیں، نمبر 1 کیا عمار یاسر صحابی نہیں تھے جن پر تشدد کیا گیا؟ نمبر 2 کیا ابو ذر غفاری صحابی نہیں تھے جنہیں ربضہ کے بے آب و گیا صحرا میں اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا؟ نمبر 3 کیا عبداللہ بن مسعود صحابی نہیں تھے جنہیں مارا پیٹا گیا اور سر عام تذلیل کی گئی؟ اور اگر مذکورہ حضرات صحابی تھے اور یقیناً جلیل القدر صحابی تھے تو جس نے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کے متعلق ہمارے بھائی کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے؟ سید المحدثین نے تحفۃ الاحبہ میں لکھا ہے کہ جب امیر المومنین نے جنگ جمل کا ارادہ کیا تو آپ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور عمار کو لشکر کی فراہمی کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ اس وقت کوفے کا حاکم ابو موسیٰ اشعری تھا جو کہ عہد عثمانی سے کوفے کا والی چلا آ رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت و اعانت سے منع کیا۔ اس کے طرز عمل پر حسن مجتبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ ابو موسیٰ نے کہا پیغمبر اکرم نے اس فتنے کی پہلے سے پیشن گوئی کی تھی اور انہوں نے اسے فتنہ کبریٰ کا نام دیا تھا، جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس فتنے کے قریب ہونے سے دور رہنا بہتر ہے اور اس میں کھڑا ہونے سے بیٹھے رہنا بہتر ہے۔ حضرت عمار نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، مگر تیرا موٹا دماغ اس کے سمجھنے سے قاصر رہا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ باطل کی مدد کے لیے کھڑے ہونے سے گھر میں بیٹھے رہنا بہتر ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم حق اور باطل کی جنگ میں غیر جانبدار ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حق پر کون ہے اور باطل کے خریدار کون ہیں۔ عمار یاسر و ابو موسیٰ اشعری کا مکالمہ۔ شیخ اجل ابو جعفر طوسی نے کتاب اعمالی میں اپنی اسناد سے ابو نجیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ عمار یاسر نے ابو موسیٰ اشعری کو ملامت کرتے ہوئے کہا تو نے امیر المومنین کی نصرت کے لیے توقف کیوں کیا؟ اور اگر تجھے امیر المومنین کے برسر حق ہونے اور ان کے واجب الاتباع ہونے کے متعلق شک لاحق ہو گیا تو پھر کافر بن جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ابو موسیٰ نے کہا آپ مجھے ملامت نہ کریں، آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ عمار یاسر نے کہا میں کسی طور تیرا بھائی نہیں ہوں، میں تیری شخصیت کو قدیم الایام سے جانتا پہچانتا ہوں۔ جن منافقین نے رسول خدا کو ان کی ناقہ سے گرانے کا منصوبہ بنایا تھا ان میں تو بھی شامل موجود تھا اور رسول اکرم نے تجھ پر لعنت کی تھی۔ ابو موسیٰ نے کہا کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ رسول اکرم نے میرے لیے استغفار بھی کی تھی؟ عمار نے کہا میں نے تجھ پر حضرت کو لعنت کرتے ہوئے تو پایا تھا، لیکن میں نے ان کی زبان سے تیرے لیے استغفار کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ بن عبداللہ اسدی سے روایت ہے کہ جب امیر المومنین جنگ جمل میں ظفریاب ہوئے اور مخالفین غائب و نامراد ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ بی بی عائشہ کو ابن حلف کے مکان میں رکھا جائے، چنانچہ آپ کے فرمان کی تکمیل کی گئی۔ تو حضرت عمار یاسر بی بی عائشہ کے پاس گئے اور کہا اماں جان آپ نے اپنے بیٹوں کے دین کے لیے شمشیر زنی کو کیسا پایا؟ بی بی عائشہ نے کہا عمار اب تم فتح کر چکے ہو تو دین میں بھی صاحب بصیرت بن گئے ہو۔ حضرت عمار نے کہا خدا کی قسم ہماری بصیرت کی بنیاد ہماری فتح و شکست ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کی جماعت کو فتح مل جاتی اور آپ کی جماعت ہمیں مارتے مارتے نخلستان ہجر تک بھی پہنچا دیتی تو بھی ہمارے یقین کو متزلزل نہ کر سکتی۔ ہمیں پورا یقین رہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو۔ بی بی عائشہ نے کہا ہاں تمہیں ایسا ہی بتایا گیا ہوگا۔ حضرت عمار نے کہا خدا کی قسم میں نے جو کچھ بھی کیا ہے حجت و دلیل کی بنیاد پر کیا ہے، اس میں کسی قسم کی شبہ اور تخیل کو ہرگز دخل نہیں ہے، اور
ہمارے اور میرے یقین کی بنیاد یہ کہ امیر المومنین تمام صحابہ سے قرآن مجید کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی تنزیل و تعویل کا علم عطا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پیغمبر اکرم سے خصوصی قرابت کا شرف حاصل ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے ان کی جد و جہد اظہر من شمس ہے۔ بی بی عائشہ سے کوئی جواب نہ بن آیا اور وہ خاموش ہو گئیں۔ مخالفین کی غلط روش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے مخالفین سے علم و بصیرت سلب کر لی ہے، اور ان کا یہ عجیب و غریب نظریہ ہے کہ جنگ جمل کے دونوں طرف کے مقتولین کو شہید کا درجہ دیتے ہیں، اور وہ باغی گروہ کے مقتولین کی زیارت کو بھی کار ثواب سمجھتے ہوئے وہاں جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، جبکہ وہ پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یا علی تیری جنگ میری جنگ اور تیری صلح میری صلح ہے، اور اس کے ساتھ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ان احادیث کی موجودگی میں حضرت امیر کے مخالفین کو باغی اور طاغی ماننا چاہیے، لیکن لوگوں کی بے بصیرتی کی حد یہ ہے کہ وہ ان باغیوں کو بھی شہدائے اسلام کا درجہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اجتہاد کیا تھا، البتہ اجتہاد میں ان سے خطا سرزد ہوئی تھی، اور اگر مجتہد سے خطا سرزد ہو جائے تو بھی وہ ایک اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں ہم صرف یہی عرض کریں گے کہ اجتہاد کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں نص موجود نہ ہو، اور جب حضرت علی علیہ السلام کی عصمت و طہارت کے لیے قرآن حکیم کی 20 آیات اور رسول مقبول کی سینکڑوں احادیث موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برعکس حقیقت یہ کہ یہ لوگ بغاوت جیسے بڑے جرم کو اجتہاد کے پردے میں چھپانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 21 کا اختتام کرتے ہیں۔